کہ اللہ والوں کے اللہ کے تعلق سے قلب کو چین ملتا ہے. قلب کا چین مراد ہے. ورنہ آپ کہیں بھائی ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا, اس کو مچھر نے کاٹ دیا تھا تو وہ شیشی کر رہا تھا اور اچھل گیا فٹوں, کودنے لگے, مچھر نے کاٹ لیا. اور کہا ہم نے تو یہ دیکھا تھا, سنا تھا کہ اللہ والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو پریشانی جسم کی مراد نہیں ہے, یہاں دل پریشان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت میں غور کیجیے, اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. بھائی قلوب مانے جسم ہے یا دل ہے؟ اصل تو دل ہی کا ہے, چین تو اصل میں قلب کا ہے. اور اگر مان لیجیے جسم کو آرام ہے, جسم ایئر کنڈیشن میں ہے اور دل میں آگ لگی ہوئی ہے پریشانیوں کی, اب آپ بتلائیے یہ شخص اچھا ہے کہ ایک آدمی دھوپ پریشی کہیں بھی ہو اور قلب چین میں؟ اصل تو دل کا چین. اب اس پر ایک واقعہ سنا کر پھر میں وہ سنواتا ہوں. حکیم الامت تھانوی نور اللہ عنہ کو ایک شخص نے بہت برا بھلا لکھا, بہت برا لکھا. اب دیکھیے محاورات سمجھنے کے لیے اگر کوئی لغت سے اس کو سمجھے میرے اس جملے کو کہ برا بھلا کہا تو کہے گا صاحب اس میں تو بھلائی کی کوئی لفظ نہیں, محاورہ اردو کا محاورہ ہے صاحب. آج ہم کو انہوں نے بہت برا بھلا کہا, حالانکہ بھلا بالکل نہیں کہا. ایک شخص کہتا ہے کہ تم الو کے پٹھے ہو, گدھے ہو, نالائق ہو, تو اپنے بھائیوں سے ماں باپ سے کہتا ہے آج فلاں میرے دشمن نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے. جو صاحب اس میں ہے کوئی بھلائی کا لفظ؟ اب بتلائیے, انسان کا کلام تو لفظ سے حل نہیں کر سکے جب تک محاورات کو نہیں معلوم کیا, تو اللہ کا کلام کیسے سمجھ لو؟ لہٰذا حضرت کو ایک شخص نے لکھا, بہت سخت لفظ لکھا کہ جس کو میں نقل کرنے سے بھی مجھے ہمت نہیں ہوتی. اور یہ اللہ کی شان میں, بزرگوں کی شان میں سخت الفاظ لکھا. حضرت نے فرمایا کہ آج ایک شخص نے, جہاں آپ لوگ ہم کو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب لکھتے ہیں, وہاں ایک شخص نے مجھے آج لکھا ہے بہت خراب گندا لفظ لکھا. لو بھائی آپ لوگوں انتظار ہوا, گدھا لکھا تھا ظالم, نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ. تو حضرت نے فرمایا کہ کتنے بڑے بڑے علماء مجھ سے بیٹھے اور 1,500 تصنیفیں اللہ نے میرے ہاتھ سے کرائیں. بیان القرآن کی تفسیر, حدیث کی شرحیں, بہشتی زیور, اور 1,500 تصنیف, اور کتنے علماء بڑے بڑے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کرم ہے کہ جہاں مخلوق میرے ہاتھ چومتی ہے, مجھے حضرت مجدد حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی لکھتی ہے, وہاں کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا. وجعلنا لکل نبی عدوا, قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا, تو ہر ولی کا بھی دشمن ہوگا. جو اصل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نائب کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. لیکن یہ جال جو ہے یہ جال تکمیل ہے. بیان قرآن کے میں مسائل السلوک میں حضرت نے لکھا ہے کہ جال تشریح نہیں ہے وجعلنا میں, یعنی تشریح نہیں کہ آپ کہیں بھائی جب اللہ ہی نے دشمن بنایا تو پھر تو وہ اللہ میں آ جانے ہو جانے, اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تکوینی نظام کو اللہ نے بیان کیا. وجعلنا لکل نبی عدوا فرماتے ہیں جال تکوینی ہے, تشریح نہیں ہے. وہ پکڑا جائے گا, اپنے ارادے سے کرتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مالک کہتے, بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جو تقدیر میں لکھا ہوا وہی تو میں کر رہا ہوں, میری تقدیر میں سینما دیکھنا لکھا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کے خلاف کوئی چل ہی نہیں سکتا, قضا و قدر غالب رہے. لیکن تقدیر کو سمجھنے کے لیے عقل بھی تو دیکھو, تقدیر کی حیثیت کیا ہے؟ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تقدیر نام ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے علم کا نام ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تم شراب پیو سینما دیکھو. تقدیر کے معنی مجبور ہونے کی نہیں ہے. تقدیر کی مثال ایسی ہے جو حکیم الامت نے بیان قرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے, ایک غلام ہے, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو تم مسجد جاؤ اور جب تم ارادہ کرو گے یا یہ 10 من کا پتھر ہے بلکہ 50 من کا پتھر ہے, اس کو تم اٹھا لو, اور جب تم اٹھاؤ گے تو ہم اپنی طاقت سے اٹھوا دیں گے. اور دوسرے پتھر کے لیے کہا خبردار یہ 100 من کا پتھر تم اٹھانا مت, منع کرتا ہوں, لیکن اگر تم ارادہ کر کے وہاں تک جاؤ گے اور اٹھانے کا طاقت استعمال کرو گے اور ارادہ ظاہر کرو گے, ہاتھ لگا کے اس کو شروع کرو گے تو ہم اپنی طاقت سے اٹھا دیں گے. تو تمہارا کسب ہوگا, میرا خلق ہوگا. ہم خالق ہوں گے اس فعل کے, ہم خالق کے شر ہوں گے اور تم کاسب شر ہوگے. تمہارے اوپر جوتے اس کسب کی وجہ سے پڑیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم منع کر دیں کہ بھائی دیکھو یہ پنکھا مت چلانا, یا پیچھے والے وہ ایک پنکھا جو نہیں چل رہا ہے اس کو مت چلانا. اب ایک صاحب اٹھ جائے, اس کی بٹن کو دبا دیں, اور اس کے بعد جب میں ان کو جھاپڑ اور پٹائی شروع کروں تو کہتے صاحب میرا کیا قصور ہے, یہ تو بجلی پاور ہاؤس سے تو بجلی آ گئی, ہم نے تھوڑی بجلی پیدا کیا ہے. تو میں اس سے کہوں گا تم نے سوئچ کیوں دبایا, تم گناہ کے عہدے تک گئے کیوں. یہ ہے تقدیر کہ آپ کی طرف سے تم نے پاؤں کیوں استعمال کیا, سینما تک لے گئے, VCR دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کیوں استعمال کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر بندہ مجبور ہوتا تو ندامت نہ ہوتی. آپ کیوں نادم ہوتے ہو؟ ندامت خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں اختیار ہے. جہاں مجبور ہو وہاں ندامت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ہاتھ گردن ہل رہی ہے ایسے ایسے, یا ہاتھ ہل رہا ہے, تلاشا ہو گیا, مجبور ہے وہ, گردن ہلے اس کی ہل رہی ہے بیماری سے, اس کو کوئی ندامت نہیں ہوگی, دیکھنے والے بھی اسے کوئی سزا نہیں دیں گے. لیکن ایک اچھا بھلا جوان آدمی
میر صاحب میرے سامنے ایسے سے گردن کرنے لگے تو میں پٹائی نہیں کروں گا ان کی، کیونکہ اختیار کو روکنے کا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بعض مخلوق دشمن نبیوں کے لیے پیدا کی جاتی ہے، اولیاء اللہ کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ 100% کسی ولی اللہ کے نہیں ہوتے، نہ کسی نبی کے ہوتے۔ چاہے آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیجیے، کوئی نہ کوئی اس کا ان کا دشمن ضرور ہوگا۔ لہذا ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ آپ ہیں، حضرت نے اس کو پڑھا اور سنایا مجلس میں۔ ہم جیسے لوگ کمزور ہوں تو اس کو چھپا کے پھاڑ کے رکھ دیں کہ کہیں معتقدین کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، کہیں اور لوگ بھی ہم کو گدھا نہ سمجھنے لگے۔ مگر بارے مجدد کیا اللہ پر نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر خدا پر ہوتی ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میری عزت کا چراغ میرے اللہ کے ہاتھ میں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جس چراغ کو خدا روشن کرتا ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ لہٰذا حضرت نے بھری مجلس میں اعلان کر دیا یہ ایک ایسا خطایا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنین بھیجا ہے، کیونکہ لاکھوں انسان میرا ہاتھ پر بیت ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہم کو حضرت مولانا شاہ لکھ رہے ہیں، روزانہ 60 خط کے میں نظرانے حکیم کتنے القاب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کنین نہ بھیجیں تو ملیریا چڑھ جائے۔ کس کا ملیریا؟ تکبر کا، عجب کا، بڑائی کا۔ لہذا اللہ کی رحمت ہے، وہ پالنے والے ہیں۔ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اولیاء کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں زیادہ تعریف سے ان کے اندر ملیریا، کبر اور بڑائی کا نہ چڑھ جائے۔ لہذا کچھ مخلوق سے ان کو برا بھلا کہلوا کر ان کا عجب تکبر کا ملیریا کے لیے کنین بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس کنین سے فرماتے ہیں دولت کونین عطا ہو جاتی ہے۔ کنین ہے، دیکھو کنین کس کو کہتے ہیں؟ کنین وہی زہریلی دوا جو آپ ریسوچین وغیرہ میں کھاتے ہیں۔ مگر فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دشمنی ہے تو کنین اللہ والوں کے لیے، مگر یہی دولت کونین دیتی ہے، یعنی اس میں اب یہ تو بندگی پیدا ہو جاتی ہے، سارا کبر و عجب جھڑ جاتا ہے۔